ذبیحہ حلال ہونے کے لیے بسم اللہ کی شرط۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے قربانی پر بسم اللہ نہ پڑھنے کا حکم کیا ہے، خاص کر جب ذبح کرنے والا شخص نماز ادا نہ کرتا ہو، رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ تارک نماز کا ذبیحہ حلال نہیں، چاہے وہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ سوال نمبر 70278 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ رہا مسئلہ ذبیحہ پر بسم اللہ پڑھنے کا، تو فقہا کے اس میں 3 اقوال پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول امام شافعی کے ہاں یہ صرف مستحب ہے۔ دوسرا قول احناف، مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں یہ ذبیحہ حلال ہونے کے لیے شرط ہے، لیکن اگر بسم اللہ نہ پڑھے تو وہ مباح ہے۔ تیسرا قول ظاہری حضرات کے ہاں اور امام مالک اور امام احمد سے ایک روایت میں یہ شرط ہے اور کسی بھی حالت میں ساقط نہیں ہو سکتی، نہ تو بھول کر اور نہ ہی عمدن اور نہ ہی جہالت میں۔ سلف رحمہ اللہ کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہی اختیار کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اور صحیح بھی یہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے درج ذیل فرمان نبوی کے عموم سے استدلال کیا ہے، اور تم اس سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، سورۃ الانعام آیت نمبر 121۔ اور اس لیے بھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جس کا خون بہے اور اس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو تو وہ کھا لیا کرو۔ تو کھانا حلال ہونے کے لیے بسم اللہ کی شرط لگائی گئی ہے، اور یہ معلوم ہے کہ جب شرط مفقود ہو جائے تو مشروط بھی مفقود ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ساری شروط کی طرح جب بسم اللہ مفقود ہوئی تو اس کا حلال ہونا بھی مفقود ہو گیا۔ اس لیے جب کوئی نماز ادا کر لے اور وضو کرنا بھول جائے تو اس پر نماز لوٹانی واجب ہے۔ اور اسی طرح اگر اس نے جہالت میں بے وضو ہو کر نماز ادا کر لی، یعنی اس کا گمان تھا کہ ہوا خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یا یہ کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو اسے دوبارہ نماز ادا کرنا ہوگی، کیونکہ مشروط شرط کے بغیر صحیح نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اگر اس نے ذبح کیا لیکن بھول کر یا جہالت کی بنا پر خون نہ بہایا تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ تو بسم اللہ ترک کرنا بھی اسی طرح ہے، کیونکہ حدیث ایک ہے، ماخوذ از الشرح الممتع جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 358۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ان کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ العنایۃ شرح الہدایہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 499۔ الفواکہ الدوانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 382۔ المجموع جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 387۔ المغنی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 309۔ اس بنا پر قربانی وغیرہ وہی شخص ذبح کر سکتا ہے جو نماز ادا کرتا ہو، اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے اور بسم اللہ پڑھے۔ اور تکبیر کہنا مستحب ہے، وہ اس طرح کہے، بسم اللہ واللہ اکبر۔ بخاری اور مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سیاہ اور سفید، جس میں سفیدی زیادہ تھی، مینڈے ذبح کیے، تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا قدم اس کی گردن کی سائیڈ پر رکھا اور بسم اللہ پڑھی اور تکبیر کہہ کر اپنے ہاتھ سے انہیں ذبح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5558، صحیح مسلم حدیث نمبر 1966۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 85669۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔